پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ریور راوی کا پانی بند کرنے کے بعد اب انڈیا نے آئی ایم ایف سے پاکستان کا لون روکنے کے لیے بھی ریکویسٹ کر دی ہے۔ انڈیا کی طرف سے آئی ایم ایف کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو لون دیا جا رہا ہے اس میں یہ میک شور کیا جائے کہ وہ لون نہ تو ڈیفنس بلز میں استعمال ہو، نہ تو ملٹری یوز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور نہ ہی ری پیمنٹ آف لونز فرام کنٹریز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یعنی پاکستان کو جو پیسہ آئی ایم ایف نے اب دینا ہے، جس کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں، جو کہ پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ ہم سے ناک رگڑوائی ہے انہوں نے اور لکیریں نکلوائی ہیں ناک سے، اتنی ایفرٹس کے بعد اب ایک بار پھر وہی ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں اور آئی ایم ایف سے اب پیکج مانگا جا رہا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پیسہ دینا ہے اس کے لیے انڈیا نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے کنڈیشنز رکھ دی ہیں، اور انڈیا نے آئی ایم ایف کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو لون دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لون، وہ پیسہ پاکستان نہ تو اپنی آرمڈ فورسز کے لیے استعمال کرے اور نہ ہی اس کو دوسرے کنٹریز کی جو لون ری پیمنٹ ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب یہ بہت کڑی شرائط ہیں جو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ انڈیا اب آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دو، اور اگر پاکستان کو تم لون دو گے اور پیسہ دو گے تو تمہیں اس کے لیے یہ کنڈیشنز جو ہیں اس کے سامنے رکھنا ہوں گی۔ تو پاکستان اس کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو دریائے راوی ہے اس کا پانی روک لیا گیا ہے، اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو پاکستان کو دریائے راوی کے ذریعے جو پانی ملتا تھا وہی پانی، وہی واٹر اب جموں کشمیر والے استعمال کریں گے۔ کشمیر کے لوگ اس پانی کو کیوں نہ استعمال کریں، پاکستان کے لوگ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اب وہ جموں کشمیر میں وہ پانی دیا جائے گا۔ تو ریور راوی تو خیر پہلے ہی سوکھا پڑا، یعنی ہم تو ہمیشہ سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی لاہور میں راوی کی طرف کبھی جانا ہوتا تھا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ راوی تے سکا پہ آ جائے، وہ تے سکا پہ آ جائے، راوی دے اندر تے پانی نہیں ہے گا۔ تو پانی اس میں پہلے بھی جو ہے وہ اکثر کمی رہتا تھا، لیکن ٹھیک ہے، یہ جو ایک سٹیپ اس طرف سے لیا گیا، یہ کہا گیا اور پاکستان نے کہا کہ یہ تو راوی کا پانی بند کر دیا ہے، تو جو واٹر کرائسس ہے یا جو دونوں کے بیچ واٹر مینجمنٹ ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، اور اس میں اب تو ایسا بھی ہوا بیچ میں کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں، میڈیشن نہیں مانتے اور انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سوال پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے بڑھ کے بہت ماری جاتی ہیں، بہت اس میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور فوراً جو ہے پاکستان کے پولیٹیشینز پاؤ پاؤ بھر کے بم جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کے پھینکنے کی بات شروع کر دیتے ہیں بارڈر کے پار، لیکن خالی کھلی باتیں، خام خیالی اور شیخ چلی کے افسانے اور شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں یہ، اس کے جواب میں کیا کچھ نہیں جاتا۔ ابھی جیسے ایک کنسائنمنٹ کی بات ہوئی کہ انڈیا نے ایک روک لی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ والا مٹیریل ہے، تو اس پہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب نہیں ایسا کر سکتے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو دو کنٹریز کے بھی تجارت ہے، ہم بھی پکڑیں گے۔ یعنی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اگر وہ نہ کر سکتے ہوتے تو نہ کرتے نا، وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کنسائنمنٹ روکی، اور وہ آئی ایم ایف کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا۔ اب اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں تو پاکستان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ویسے ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے تسی سانوں کہہ رہے ہو، پہلے اپنے اندر تے جھانکیں، آپ کے تو اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ چکی ہیں کہ یہ والا پیکج آپ نہیں دیں گے، آپ پیسہ پاکستان کو نہ دیں، آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ان کو لکھنی ہے۔ تو اگر ملک کے اندر کے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سلسلہ ہے، اور پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کنٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو الیکشن کی ریگنگ کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو پارٹی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل، انہوں نے تو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے، خان صاحب کی طرف سے ان کے لوگوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ پیسہ نہ دیا جائے پاکستان کو۔ تو پاکستان تو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے، تو پیسہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک بار پھر ڈیفالٹ کی طرف۔ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اس وقت دنیا کی جیو پالیٹکس جو ہے وہ دو کنٹریز کے بیچ کی نہیں ہے، وہ بلاکس کے بیچ کی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور خبر یہ تھی کہ انڈیا نے چائنیز بارڈر پر 10,000 سولجرز اور بھیج دیے ہیں،
वहाँ पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन अब अमेरिकन्स ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कांट बी यूज्ड इन चाइनाज वेपन्स, कि हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। कहा कि आवर पार्टनरशिप्स विद अलाइज एंड पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स अब उस तरफ पहुंच चुकी है जहां पर दो कंट्रीज फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है, बल्कि अब ब्लॉक्स ये डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा टिल्ट लेना है, अब कौन सा फैसला करना है, अब हमने जियो पॉलिटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अब हमारा अलाई कौन है, अब हमारा एनिमी कौन है, दुश्मन के साथ कैसे निपटना है और दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं और अपने कंट्रीज को ही नहीं बल्कि अपने ब्लॉक को, उन तमाम कंट्रीज को कि जो इस वक्त एक साथ खड़े हैं उनको ऊपर लेकर कैसे जाना है। तो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में ये सिर्फ कंट्रीज की अब फाइट नहीं है, अब ये अलाइज की फाइट है, अब ये ब्लॉक्स की फाइट है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये बात कही जाती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं और बना चुके हैं। तो पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है लड़ाई शड़ाई अपनी जगह पर लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफ़र की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उनको जो है वो दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर नेक्स्ट टर्म में भी, जो कि पता ही है कि वो आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए, बल्कि पाकिस्तान ये सोच ले कि इस वक्त उसको किस तरफ खड़े होना है। यानी ये कि या तो आप ये कहते रहें कि नहीं ये नहीं कर सकते और वो सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में उन्होंने जो सोच रखा है, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जब आएगी नई, उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को मजीद आगे ले जाने के लिए दुनिया में और अपने ओपोनेंट्स को, अपने एनिमीज को, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, उनको पीछे घसीटने के लिए जो जो कुछ सोच रखा है वो आपकी सोच से बाहर होगा, जिसमें आपको कुछ तो स्टेप्स नजर आ रहे हैं। आपने देख लिए जो इकदाम किए गए उसमें, कभी आप कहते हैं कि उन्होंने आपके दरिया का पानी बंद कर दिया, कभी आप कहते हैं कि वो IMF के सामने जो है हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इनको पैसा ना दिया जाए, जो कि आपके अपने अंदर के लोग भी कह रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये कहा जाता है कि FATF में जो उन्होंने हमें ले जाने के लिए बहुत कुछ किया, और इसके अलावा इकोनॉमी में जो है वो तो इतनी आगे जा चुके हैं अब तो हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो या तो देखें, ये सोचना पड़ेगा कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आपको करना चाहिए कि आप ताल्लुकात का हाथ बढ़ाएं और आप कहें कि जनाब हमें तो आगे जाना है,
تو ہم یہ جو پرانی ساری یہ گھسے پیٹے سارے سب کچھ نیریٹیوز ہیں ان کو بھول کر ہم آگے جانا چاہتے ہیں، ہم نے ترقی کرنی ہے. اور یا پھر یہ کہ اگر آپ مقابلہ کریں گے تو مقابلہ تو جو ہے دو طاقتوں میں ہوتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بڑی طاقت اور ایک فقیر میں مقابلہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ جانتے ہیں. تو بس یہی ہے سچویشن. اور ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور مستقبل میں، فیوچر میں، انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے، مودی صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ ایسے کاری وار ہیں جس میں جنگ نہیں ہے، جس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم حملہ کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ چپ کے بھی کیا، وہ تو بتا کر وہ بس کہتے ہیں کہ اچھا بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے، جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا. لیکن آپ کیسے کہیں گے آئی ایم ایف کو کہ اب آپ جو ہیں یہ بات نہ مانیں. ویسے تو دیکھیے اگر یہ بات کی جائے کہ کیا انڈیا پاکستان کا یہ پیسہ روک سکتا ہے، تو اس میں انڈیا کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. تو جو ووٹنگ شیئر ہے انڈیا کا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ 2.7% ہے. چائنا کا جو ہے وہ 6.4% ہے اور یو ایس کا جو ہے 17.5% ہے. تو چائنا تو بالکل نہیں چاہے گا نا ایسا، تو 6.4% اس کا زیادہ ہے شیئر. اور اسی طریقے سے یو ایس بھی اس وقت تک ابھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی جو ہے کوئی، کیونکہ اسی نے تو یہ پیسے دینے ہیں، تو اس کو نہیں لون کو رکوا سکیں گے. لیکن انہوں نے اپنی جو ریزرویشن ہے وہ سامنے رکھ دی ہے. ابھی وہ صرف یہیں تک ہے، لیکن وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یقینی طور پر ان کے پاس ایسی بہت ساری اسٹریٹجیز ہوں گی. تو انڈیا جہاں سے کھیل رہا ہے، جس جگہ پر کھڑا ہے، وہ ایسے ایسے طریقے سے کھیل سکتا ہے اور ایسے ایسے وار کر سکتا ہے کہ جس میں اگریشن تو نہ ہو، یعنی جو ہتھیاروں والا یا جنگ کر دیں گے یا کر دیں گے، لیکن اس کے طریقہ کار ایسا ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو.